وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قطر میں اپنے ہم منصب علی بن احمد الکواری سے ملاقات کی ہے، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی محمد جہانزیب خان اور قطر میں پاکستان کے سفیر بھی شریک تھے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خزانہ کی ملاقات میں تجارت، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور مضبوط تعلقات ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے علی بن احمد الکواری کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی ہے۔ انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد پر قطری وزیر خزانہ کو مبارکباد بھی دی۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر قطر پہنچے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قطر میں اپنے ہم منصب علی بن احمد الکواری سے ملاقات کی ہے، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی محمد جہانزیب خان اور قطر میں پاکستان کے سفیر بھی شریک تھے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خزانہ کی ملاقات میں تجارت، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور مضبوط تعلقات ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تاشقند وزارت اقتصادی کانفرنس میں شرکت کی۔ And the truth of the matter is that our actions did not contribute to what we had to withstand. Our carbon footprint is nominal. We produce only less than 1% of greenhouse gases. The impact of these floods have emerged as the biggest emergency in Pakistan, not the COVID pandemic at the moment. According to the World Bank, Pakistan has lost some $30 billion as a result of these floods. Pakistan's urgent priority right now is to ensure rapid economic growth and lift millions out of destitution and hunger. I am grateful to member countries for supporting the flood-affected people in Pakistan, and we will not only build back better, but do so in a climate-resilient manner. Excellencies, we welcome the proposal of the Republic of Uzbekistan for the establishment of a high-level dialogue platform on environmental cooperation within the framework of the ECO, as mentioned in the agenda of today's meeting. We believe that it is a very opportune and sagacious decision to take a collective approach to address the issues that concern all of us, our region, where most of our economies are directly dependent upon weather patterns and are the most affected by the effects of climate change. The issue of climate cooperation is very significant. We need to develop a time-responsive, well-funded and strategically robust emergency response mechanism within the region to respond to such crises in the future. I would urge member states to come together and act now before it's too late. Excellencies, the ECO region, comprising 8 million square kilometers and half a billion population, roughly 15% of the world's population, carries a share of only 2.2% in global trade. Moreover, our interregional trade is less than 8% of the region's aggregated and is in stark contrast to other regional groups such as the European Union, where the interregional trade stands over 70%. Surely on the global and regional level, there is far more economic potential for us to unlock and to the benefit of our peoples and our countries. The regional preferential trade framework among the ECO members would help us in enhancing economic cooperation. If we are able to harmonize our trade policies and procedures, establish better infrastructure and set our objectives on achieving free movement of goods and services through liberalization of trade, we will be able to significantly increase our interregional trade volume many-fold. Mr. Chairman, the ECO is a landmark preparation
preferential trade arrangement aiming at lowering tariffs in our region over an agreed timeframe. As the coordinating country of the ECOTA, Pakistan attaches great importance to its early implementation. We hope that the ECOTA tariff concessions will take effect soon. We urge all contracting parties to take a broader and more holistic view of the matter. Pakistan, at its end, will continue to accord high priority to trade promotion and facilitation within the ECO framework. Excellencies, ECO Vision 2025, adopted during the 13th ECO Summit in Islamabad, is a key document that guides us towards increasing interregional trade, regional activity, operationalizing regions. खित्ते के लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए वज़ीर खارजः बलावल भट्टो जरदारी इक़्तिसादी ताउन तंजीम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि 2022 में पाकिस्तान को तारीखी बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। उनका मजीद कहना था कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। और दीगर शोबाजात में एक